الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں بھی علامات قیامت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور قیامت قائم ہونے کے بعد جن حالات سے ہمیں گزرنا پڑے گا ان میں سے کچھ جھلک آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کی مجلس میں بھی کچھ ایسی باتیں عرض کروں گا جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ہولناکیوں سے پہلے جس سے ہم دوچار ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں ان کو بیان فرمایا۔ آپ کا بیان فرمانے کا مقصد صرف ایک کہانی سنانا نہیں ہے کہ کسی کو معلومات فراہم کر دینا کہ ایسا ہوگا، بلکہ ہمیں بعض ایسی باتوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان سے نہ بچے تو ہم بھی شاید ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم کن پہ ہوگی؟ ان من اشرار الناس، وہ مخلوق کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان بدترین کب بنتا ہے اور بہترین کب بنتا ہے، یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے۔ انسان اچھا اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ ایسے شخص کو محسن کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بھلائی ہونی ہے، جس کی جزا اچھی ہے، جس کے بدلہ بہت بہتر ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق دے۔ لیکن معاشروں کے اندر جب بگاڑ آتے ہیں تو انسان اسی رو میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح نہ ہو جانا۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی
کہ میری امت کے لوگ جو ہے من وعن اسی طرح جس طرح پہلی قوموں نے کیا یہی کام کریں گے۔ پہلی قوموں نے کیا کیا؟ یہود اور نصارہ کے متعلق اللہ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، خصوصاً بنی اسرائیل کے متعلق کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، اللہ نے لعنت ڈالی بنی اسرائیل پہ۔ اب ان کے پاس مال کتنا ہے یہ غرض نہیں اللہ کو، اور دنیا میں وہ اس وقت کیا کچھ کر رہے ہیں اس سے غرض نہیں۔ یہود کا پیدا ہونے والا بچہ اور آخری عمر پہ پہنچنے والا بوڑھا ایک ایک شخص ملعون ہے ان کے کردار کی وجہ سے۔ وہ آج مر جائیں یا قیامت قائم ہونے کے وقت مریں گے، اللہ کی ان پہ لعنت ہے، لعنت رہے گی، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے اس وقت بھی لعنتی ہوں گے۔ اس کا سبب اللہ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا، وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے، کانوا یعتدون، گناہوں میں حد سے بڑھ گئے تھے، ان کی نظروں میں گناہ نہیں رہا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں بدترین جرائم کے مرتکب یہود اور نصارہ ہیں، اخلاقی گراوٹ کی انتہا انہی کے اندر ہے۔ ابھی پچھلے دنوں امریکہ میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، اس رپورٹ میں کیا کہ گھر میں رہنے والی معصوم بچیاں سب سے زیادہ ان کو اپنی عصمت کا خوف کن سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ آیا تھا اپنے گھر میں رہنے والے بوڑھے دادا سے، جبکہ مسلمانوں کے اندر یہ ہے باپ سے زیادہ دادا اپنے پوتوں پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے، اور وہاں دادا اپنی معصوم بچیوں کی عصمت کو لوٹتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان پہ لعنت ڈالی کہ یہ کردار ان کا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرْعًا بِزِرْعٍ، تم پہلی قوموں کی طرح وہی کچھ کرو گے، ایک ایک بالشت، ایک ایک ذرہ برابر جو وہ کرتے تھے وہی تم کرو گے، حتیٰ لو سلکوا حجر ضب، اگر وہ گو کے وہ سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے اپنا سر ڈالو گے۔ صحابہ کرام رسول نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلی قوموں سے مراد آپ کی کیا مراد ہے؟ الیہود والنصارى، کیا یہودی اور عیسائیوں کی طرح ہم کریں گے؟ قال فمن، آپ نے فرمایا اور کہو، ان کے علاوہ کون تھے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کریں گے ان کے مطابق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ مائدہ کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ کیوں لعنت ہوئی ان پہ، کیا سبب بنا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا۔ وہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، حضرت یعقوب جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، 12 ان کے بیٹے تھے، انہیں 12 قبیلوں میں بانٹ دیا، اور 12 قبیلوں کے اوپر ایک ایک نقیب مقرر کر دیا جو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تھا۔ اور اللہ نے کہا وقال اللہ انی معکم، اے بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارے معاملات میں تمہارا معاون ہوں، ہر جگہ تمہارا ساتھی ہوں گا۔ کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز پڑھو گے، وآتیتم الزکاۃ، اپنے مال میں سے غرباء کا حق دو گے یعنی زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسلی، میں جن رسولوں کو تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجوں گا ان پہ ایمان لانا ہے، وعزرتموہم، ان کا مددگار بننا ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، دوسرے کو قرض دینا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ دوسرے کی بھلائی اچھائی اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر یہ کام کرتے رہو گے تو غلطیاں بھی ہو گئی تو میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہ ایگریمنٹ تھا یہود کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العزت کا کہ یہ ایک کام تم کرو، انی معکم، میں تمہارا ساتھی بھی ہوں اور جنت بھی تمہارے لیے ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، ہر بات کا انکار کر دیا۔ نماز اللہ نے اتاری نہیں پڑھی، زکوٰۃ کا حکم دیا وہ نہیں دی، لوگوں کی خیر خواہی کا کہا، لوگوں سے سود لینا شروع کر دیا، بددیانتی دھوکہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بدعہدی کی بنی اسرائیل نے۔ اللہ نے کہا تھا اگر یہ عہد پورا کرو گے تو میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا اور جنت بھی دوں گا۔ لیکن فمن کفر بعد ذلک، اس کے بعد انہوں نے کفر کیا، فقد ضل سواء السبیل، اللہ کہتے ہیں سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ فبما نقضهم میثاقهم، جو اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا جب انہوں نے وہ توڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں لعناہم، اللہ نے ان پہ لعنت ڈال دی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ بات سنتے بھی ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور بات یہ بھی معلوم ہے کہ سچی ہے۔ ضد اور ہٹ درمی یہ ہے کہ جو اپنے من میں ہے وہ کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جب اللہ سے قومیں ایگریمنٹ توڑ دیتی ہے نا، اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ وہ ساری کمینگیاں کرنے کے باوجود ان کے دل پہ احساس تک نہیں ہوتا کہ میں کر کے آ رہا ہوں، لیکن اللہ کے قانون اپنے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ پھر اگلا مرحلہ کیا آیا؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، کلمات کی تحریف شروع کر دی، اپنی مرضی کی باتیں مان لی، جو نہ ہوئی اپنی مرضی کی انہیں بدل دیا۔ اور آج اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہم اجتماعی طور پہ اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارا جو اللہ سے ایگریمنٹ تھا وہ بھی ہم توڑ نہیں چکے؟ ہمارا تو انہی باتوں پہ ایگریمنٹ تھا،
یہی وہ چیزیں تھی جو اللہ نے بنی اسرائیل کو کہی، انہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑا تو ملعون ٹھہرے۔ ہماری اللہ سے کون سی رشتہ داری ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ اے حضرت انسان، مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ ان جانور بھی اپنے جو اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے اس سے غافل نہیں ہے، لیکن انسان ایک ایسا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری سے بالکل غافل ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں ایک شخص بھیل کے اوپر بیٹھ کے سواری کر رہا تھا، جا رہا تھا۔ بھیل نے اسے بول کے کہا، اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے نہیں بنایا، مجھے بار برداری کے لیے بنایا ہے، سواری کے لیے نہیں بنایا۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ تو باتیں کرتا ہے انسان کی طرح۔ صحابہ بھی حیران ہوئے، کہا بھیل بولتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں، ابو بکر اور عمر بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اس شخص کو یہ بات کہی تھی۔ یہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے ایک معجزاتی طور پہ ہوا کہ ہمیں یہ سبق دینا مقصود تھا کہ اے حضرت انسان، تم بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرو کہ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو، تمہیں اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے۔ ایک جانور کو اپنا احساس ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا۔ پھر نبی کریم نے فرمایا، تم تعجب کرتے ہو اس بات پہ، کیا تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک بھیڑیے نے ایک چرواہے کے ریوڑ سے ایک بکری کو بچہ اٹھایا، چرواہے نے دیکھ لیا، وہ بھاگتا ہوا اس نے بھیڑیے کو جا کے پکڑا اور بچہ چھڑا لیا اور اسے مار کے بھگا دیا۔ وہ دور جا کے زور سے بول بول کے کہنے لگا، اللہ کے بندے، تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا، کیا تجھے پتا نہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے مدینہ میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے؟ وہ چرواہے نے سنا تو اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینے میں لے آیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ساتھ یہ معاملہ آیا ہے۔ ایک جانور کو بھی علم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے محمد الرسول اللہ کو مبعوث کر دیا، اور اس نے اس بات کی گواہی دی، اور ایک چرواہے کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کائنات کی ہدایت جو ہے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی ذات کے ساتھ۔ لیکن آج کے یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی باتیں تھی، یہ اس دور کے ساتھ منسلک تھی، کوئی بھی معاملہ ہو، اور انہیں اس بات پہ ذرہ برابر احساس تک نہیں ہوتا کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیامت کو جس دن ہمارے فیصلے ہونے ہیں، اس کی علامات جو بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ نے ہمیں خطبہ دیا، اور اس دن آپ بہت ہی سنجیدہ اور متانت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، بادروا بالاعمال، لوگوں نیک اعمال میں جلدی کر دو، فتنن کقطع اللیل المظلم، رات کے اندھیروں کی طرح میں فتنوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایک بندہ مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ پھر کہا، کس بات پہ کافر ہوگا؟ کون سی چیز اسے کفر میں لے جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔
میرے پیارے بھائیوں، آج ہماری کیفیت یہ بن چکی ہے، ہم اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ غرض نہیں کیا، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ میں دکھ ہوتا ہے بعض دفعہ باتوں کا۔ ایک دفعہ ایک میت کے متعلق مجھے کہا گیا جنازہ پڑھا دیں۔ مجھے اس کے بچوں کے متعلق، چونکہ میں بھی مارکیٹ میں کام کرتا تھا، ان کے بچوں کے متعلق مجھے پتا تھا اور اس کے لینے دینے کا بھی مجھے پتا تھا۔ میں نے کہا انہوں نے دینے نہیں ہیں، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں کوئی اور جنازہ پڑھا دے، کیونکہ جب مجھ سے اعلان کروایا جاتا ہے پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اعلان کیا تھا، انہیں کہیں کہ دیں ہمارے۔ تو پھر وہاں ایک شخص نے جو ان کے رشتہ داروں میں ذمہ دار آدمی تھا، اس نے ذمہ داری بری کہ میں ضمانت دیتا ہوں یہ دیں گے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ جنازہ ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک دن ان کی دکان پہ کافی شور تھا، بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے لینے دینے والے معاملات میں۔ ان کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، کہنے لگے کہ ضرورت مجھے بھی پیسوں کی ہے اور آپ نے بھی لینے ہیں، چلو باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، تم بھی لے لو میں بھی لے لیتا ہوں۔ یہ ہے بے شرمی کی انتہا، یہاں تک پہنچ چکی ہے امت محمد الرسول اللہ الا ماشاء اللہ۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ میرے باپ سے لینا یا دینا ہے تو لے لینا، لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو کوئی دیتا ہے نہ ورنہ نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو دنیا کی دین کو بیچ دینا چند ٹکوں کے بس، اور پھر یہ سمجھنا کہ مجھ پہ کوئی بھاری نہیں ہے، جبکہ وعدہ کر چکے کہ میں دوں گا، نہیں دیتے۔ یہ امانت کو ضائع کرنا ہے، بددیانتی اور خیانت کرنا ہے۔ اور یقین جانی عجیب مسئلہ یہ ہو گیا ہے، اگر مسجد میں کسی شخص کو چیز چوراتے ہوئے پکڑ دو تو وہ کہتا ہے اللہ کا گھر ہے پھر کیا ہوا، میں تیرے گھر سے لے کے جا رہا ہوں۔ یعنی پوری بے شرمی سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ اگر انہی باتوں کے سبب بنی اسرائیل کو قیامت تک ملعون قرار دے دیا شیطان کی طرح، تو کہیں اللہ نہ کرے ہم ایسا کردار ادا کر کے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے، اس لیے علامات قیامت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، ایک اور بات، شاید کوئی خاندان بچا ہو، وگرنہ ہر خاندان اس قباحت کا مبتلا ہے، وہ ہے وراثت کی تقسیم کو ڈیلے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، لوگ وراثت کو خوش دلی سے تقسیم نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ بہنوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بیان دے دیں بھائیوں کے متعلق کہ ہم آپ سے کچھ نہیں لیتے، اور اگر دینا بھی ہو تو اتنا ڈیلے کرتے ہیں کہ وہ سسک سسک کے مر جاتی ہیں، اور جب دینے کی وقت آئے تو کہتے ہیں جس وقت ابا جان فوت ہوئے تھے اس وقت اس کا ریٹ یہ تھا، اس وقت سے لے کر 10 20 30 سال فائدہ بھی خود اٹھایا، اب نئی قیمت بھی ہے، وہ لاکھوں کی جائیداد کروڑوں کی بن جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بس اس کے مزے میں لوٹوں، بہنوں کو کچھ نہیں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یسیر بن جابر کہتے ہیں ایک مرتبہ کوفہ کے اندر لال سرخ آندھی آئی، فجاء رجل، ایک شخص آیا، اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آ کے بار بار یہ کہنے لگے یا ابا عبد الرحمن قیامت آ گئی، اے ابو عبد الرحمن قیامت آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے بات سن رہے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی قیامت نہیں آئی،
میں تمہیں بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میراث کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اسے رکھ چھوڑیں گے، اور غنیمت اپنے ماں باپ کا مال سمجھا جائے گا۔ اور آج یہی ہے، حکومت کی پراپرٹی کو ماں باپ کا مال سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر میں کتنی اوقاف کی پراپرٹیاں ہیں جو کروڑوں میں لوگوں نے خرید بیچی ہوئی ہیں، جس کی رجسٹری نہیں ہے، پتہ ہے یہ ہماری نہیں ہے، لیکن بیچ رہے ہیں۔ اور اس پہ کما کے بڑے خوش ہیں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شام کی طرف سے کوئی چیز آتی تھی نا، وہ کھایا نہیں کرتے تھے کہ یہاں سرکاری اراضی جو ہے خلط ملط ہو گئی ہے، بہت سے جو اہلکار ہیں انہوں نے سرکاری اراضی اپنے نام پہ لگوا لی ہے، شاید یہ وہاں کا پھل نہ ہو اور اس لیے میں نہیں کھاؤں گا۔ آج کسے احساس ہے؟ ہم ایک دوسرے کے معاملے میں شاید پیچھے ہٹ جائیں، جہاں سرکاری مال آتا ہے وہاں اسے ہضم کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں اور اسے کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قیامت نہیں آئی، یہ آندھی ٹھیک ہے، بہت زیادہ آندھی ہے، لیکن جب تک یہ دو چیزیں نہ دیکھ لو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو دعوت فکر اور آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں، کیا ہمارے معاشروں میں یہ باتیں ہو نہیں چکی؟ کون سی نشانی باقی رہ گئی ہے قیامت کے متعلق؟ اسی طرح پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مالک اشعری اس حدیث کے راوی ہیں، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں میں نے نبی کریم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وہ ریشم اپنے اوپر حلال سمجھیں گے، ریشم کے لباس پہنیں گے۔ آج کون سا گھر ہے جو بوسکی کی قمیضیں نہیں پہنتا، بوسکی کے لاچے نہیں پہنتا؟ اور افسوس ہے مجھے اپنے ان علماء بھائیوں پر جو فتوے دے دیتے ہیں جبکہ وہ خود پہنتے ہیں، جی یہ بوسکی ریشم نہیں ہے۔ آپ اسے جلا کے تو دیکھیں، کیا اس کے علاوہ کوئی لباس نہیں ہے؟ لیکن ہم ہر خوشی غمی، ہر خوشی پہ، ہر اچھی معاملے میں اسے پہنتے ہیں، اسے حلال سمجھ لیں گے۔ اور والخمر، شراب کا نام اور رکھ لیں گے، اسے پئیں گے۔ والمعازف، گانے بجانے کو حلال کہیں گے۔ آج کتنے لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہتے ہیں، لوگوں کو فتوے دیتے ہیں کہ موسیقی حرام نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دو آوازوں پہ ہمیشہ سے اللہ کی لعنت ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، ایک خوشی کے وقت باجے گاجے کی، اور ایک غمی کے وقت آوزاری، واویلا اور بین ڈالنے کی آواز، اس پہ ہمیشہ کی اللہ کی لعنت ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ باجے لوگ لے کے جاتے تھے، آج کوئی بھی ایسی شادی نہیں ہے جو لوگ اپنے آپ کو بڑے دیندار سمجھتے ہیں، ان کے ہاں بھی وہ ڈیک وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اور مسلسل سارا وقت جتنی دیر کوئی وہاں بیٹھتا ہے میوزیکل شو شروع ہوتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ حلال سمجھ لیں گے، پھر فرمایا کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے بنگلے بنا لیں گے اور وہاں رہائش کریں گے، ان کے چرواہے ان کی مویشیوں کو چروائیں گے،
ان کے پاس اگر کوئی فقیر، کوئی بے بس، کوئی مجبور و مقہور آئے گا تو وہ اسے نہیں دیں گے، کہیں گے اس وقت گنجائش نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، یا یہ کہیں گے کل آ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ، جب وہ دوسرے دن آئیں گا اللہ رب العزت ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پہ پہاڑوں کو گرا دیں گے، اور بعض میں ان کی شکلوں کو بندروں اور خنزیروں کی طرح بدل دیں گے۔ میرے بھائیو، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اس وقت سے پہلے پہلے۔ ایک دن ایک بھائی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، کہنے لگے کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں مسلمانوں کی معاملات۔ یہاں کی ایک پوش آبادی کے متعلق کہنے لگا کوئی گھر مجھے دکھا دو جس کی دیوار کے ساتھ شراب کی خالی بوتلیں پڑی نہ ہوں۔ تو وہ آسمان سے گرا کے نہیں گیا، اپنے گھر میں یہ سب کچھ کر کے باہر رکھ دیتے۔ میرے بھائیو، اللہ نے مال صرف اس لیے دیا تھا ہمیں، اللہ نے مال اس لیے دیا تھا، یہ دکھانے کے لیے دیا تھا کہ اسی کی نافرمانی کی جائے، کہ ہم اس کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے؟ کیا اشرار الناس میں اپنا نام نہیں لکھوا رہے؟ آج کیفیت یہ بن گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی بات بھی کرے تو میرے بھائیو، مسلمان کا یہ کام نہیں کہ اگر اس کے ساتھ سیاسی یا ذاتی مخالفت ہے تو اس کی مخالفت ہی کرے۔ درست بات کہی ہمارے وزیر اعظم نے کہ ہماری بچیوں کو اپنا لباس جو ہے اچھا کرنا چاہیے۔ یہ لوگوں کو دعوت گناہ دیتا ہے، لیکن پورے ملک کا میڈیا اور لوگ صرف ذاتی مخالفت کی بنیاد پہ، اور شرم کی بات یہ ہے کہ دنیا نیوز پہ ایک شخص کہتا ہے یہ آیت اپنے پاس رکھو، مجھے یہ بتاؤ ہاں یا نہ میں جواب دو کہ اس نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے۔ اس نے آیت پڑھ کے سنائی، یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ میرا مقصد غلط نہ لینا، حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نے ایک بات کہی تھی کہ اگر اپنے مال کو چوری سے بچانا چاہتے ہو تو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا کرو۔ تو نبی کریم ہنس پڑے، کہنے لگے تھا شیطان، بات صحیح کی ہے اس نے، آپ نے اس کی بات کی مخالفت نہیں کی تو وہ تو ایک مسلمان ہے۔ ہم صرف سیاست کی بنیاد پہ مخالفت میں اتنے گر جائیں کہ اللہ کی پاک کلام کا انکار کر دیں۔ جو صحیح بات ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، میری امت کے دو گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ سب سے بدترین اور سخت عذاب کریں گے، میں نے وہ نہیں دیکھے ہوئے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مردوں کی جماعت ہے، ایک عورتوں کی۔ مردوں کی جماعت وہ ہے جو اپنے لوگوں کی خیر کے بجائے جس طرح بیل کی دم ہوتی ہے اس طرح کے کوڑوں کے ساتھ اپنے عوام کو ماریں گے، لوگوں پہ ظلم و ستم کریں گے، اپنے مناصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو ماریں گے، ان پہ ظلم کریں گے۔ دوسرا فرمایا وہ عورتیں کاسیات عاریات مائلات ممیلات، لباس تو پہنے ہوں گے لیکن ان کے جسم ننگے ہوں گے، لباس میں سب کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ آج آپ بازار میں چلے جائیں، کسی نابالغ بچی کا کپڑا لینے کے لیے آپ اسے کہیں کہ بازو والا سوٹ دکھا دیں، بازو والی قمیض تو نہیں ملے گی، وہی چیز ملے گی جو کندھوں تک ہے بس۔
آغاز سے ہی ہماری بچیوں کو یہ سبق، یہ ہماری فیشن ڈیزائنر یہ دے رہے ہیں. ہماری جوان بیٹیاں جس حالت میں باہر نکلتی ہیں، میرے بھائیوں، پیارے نبی نے یہی بات اللہ کے حکم کے مطابق سنائی تھی. 22واں پارہ کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ کائنات کی سب سے بہترین خواتین کو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اللہ نے تم جیسی عورتیں بنائی ہی نہیں. ان اتقیتن، اللہ سے ڈرتی رہا کرو. فلا تخضعن بالقول، کسی کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کوئی بیمار دل یہ نہ سمجھ لے میری طرف مائل ہے. تو اگر اس نے کہا ہے کہ لباس اچھا پہن لو تو آنی طرف کوئی راغب نہ ہو، تو کیا گناہ کیا ہے اس نے؟ یہ کیوں کہا ہے ہماری بیٹیوں کو؟ یہ اللہ نے بھی کہا ہے، یہ اس کے رسول نے بھی کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، تمہارے پاس پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، رسول اللہ کی زندگی کا پوچھتے ہیں. فلا تخضعن بالقول، کسی سے نرم لہجے میں بات بھی نہ کرنا. پہلے سورۃ نور میں کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی سوال کرنے آئے تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، حالانکہ وہ مائیں تھیں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، بیمار دل یہ نہ سمجھ لے میری طرف مائل ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف طریقے سے بات کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، 22واں پارہ اس کی ابتدائی آیات اپنے گھروں میں پڑھ کے دیکھنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اے نبی کی بیویوں، اللہ نے تم جیسی عورتیں کوئی نہیں بنائی، لیکن تمہیں شو پیس نہیں بنایا، تمہیں گھر کی ملکہ بنایا ہے اللہ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں ٹکی رہا کرو. فَيَطْمَعَ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح تبرج نہ کرنا. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے جاہلیت کا تبرج کیا ہے؟ لباس پہنا، سر پہ دوپٹہ رکھا، دونوں طرف لٹکا دیا، اس کی بکل نہ ماری. یہ جاہلیت کا تبرج ہے. آج تو آپ چلے جائیں 2 پیس ملتا ہے، یہ 3 پیس ویسے ہی ختم ہو گیا ہے. سر کا دوپٹہ ویسے ہی ختم کر دیا گیا. اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ابھی چند دن پہلے اسلام آباد کی ایک خبر آئی تھی کہ یہ ملک تو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا، العیاذ باللہ لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی، کتنی ماؤں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی، کتنے لوگ اپنی پراپرٹیز اور جائیدادیں چھوڑ کے آ گئے صرف اس لیے کہ یہاں اللہ کا حکم نافذ ہوگا. اور یہاں لڑکیوں کی کیفیت یہ ہے کہ گاڑی کا سن روف کھول کے ننگی کھڑی ہوئی ہے اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھوم رہی ہے. نام کیا ہے؟ اسلام آباد. اور کردار وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسے حالات میں وہ شخص تو گندگی کی انتہاؤں سے نکل کے اس نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، اگر اس نے یہ سب کچھ کہا ہے تو اسے علم ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی کہ یہ ایسا کردار آ جائے گا. اور بدقسمتی مسلمانوں کے اندر آ رہا ہے. اور یورپ کی کیفیت کیا ہے؟ وہاں عورتیں دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہی ہیں. وہ کہتی ہیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں عزت اور احترام دیتا ہے، جو ہماری عصمت کی حفاظت کرتا ہے. ہم تو لوگوں کے لیے کھلونا تھی، جس کا دل چاہتا تھا ہمیں کھیل کے پھینک دیتا تھا.
اے امت اسلام، اے اسلام کی بیٹی، تجھے شیطان نے کہاں بہکا دیا کہ تو اسلام کا چوغا اتار کے ننگا ہو کے ان کی نقالی کرتی ہے جو واپس پلٹ رہے۔ کیا ایسا نہ ہو ہمارا شمار بھی ان بدترین لوگوں میں ہو جائے جن پہ اللہ نے قیامت کو قائم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، قرب قیامت ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، ملحمۃ الکبریٰ، عظیم جنگ ہوگی۔ اس میں 70 جھنڈوں کے اندر عیسائی مملکتیں اکٹھی ہو کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں گی۔ مسلمانوں کے سپہ سالار مہدی ہوں گے اور دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمان ان کے جھنڈے تھلے لڑنے کے لیے چلیں گے۔ جب فوجیں آمنے سامنے آئیں گی، یہ رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا، جب آمنے سامنے آئیں گے عیسائیوں کا لشکر اور ان کی شان و شوقت اور ان کی یہ سب کچھ فضائی قوت کو دیکھ کے اور یہ فوجی قوت کو دیکھتے ہوئے 1/3 لوگ فوراً نکل کے عیسائیوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدترین معاشرے کے لوگ ہوں گے، انسانوں میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ ایسا کون ہوں گے جن کا معاشرے کے اندر ایمان ہلکا اور کردار گندا ہوگا؟ کہا 1/3 لوگ شہید ہو جائیں گے، اپنی جانوں کو لڑا دیں گے۔ کہا وہ شہداء بدر اور احد کے شہداء کے برابر ہوں گے، اور 1/3 باقی مسلمان بچیں گے، اللہ ان کو ان سارے لشکروں پہ فتح دے دیں گے۔ اب میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان نشانات کو پہچانیں جو قیامت کے متعلق رسول اللہ نے فرمائے، ہم خود اور اپنے اہل و عیال کو ان باتوں سے بچائیں، کہیں وہ وقت آئے ہماری زندگی میں اور ہم بھی الگ ہو کے عیسائیوں کے ساتھ نہ جا ملیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ انہی کے ساتھ اسے کر دے گا۔ جس طرح یہود نے بنی اسرائیل نے عہد کو توڑا، ہم بھی اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں، کہیں اللہ ہمارے متعلق بھی وہ فیصلہ نہ لکھتے جو ان کے متعلق لکھ دیا گیا تھا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ان علامات قیامت کو صرف ایک کہانی کے طور پہ نہ لیں، ان کو بطور عبرت لینا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جن کی وجہ سے قیامت کے قریب ہم جا رہے ہیں اور کہیں اشرار الناس میں شامل نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے، ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا یلعن آخر الامت اولہا، اس امت کے آخری لوگ اس کے پہلے لوگوں پہ لعنت کریں گے۔ آپ دیکھیں پہلے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اللہ نے انہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ ان پہ راضی، وہ رب پہ راضی، اللہ کا لشکر یہی ہے اور یہی فلاح پانے والا ہے۔ اور آج ہم سیدنا عثمان کے ایمان کی بات کریں، سیدنا عمر کے متعلق بات کریں، سیدنا ابو بکر کے متعلق باتیں کریں، سیدنا معاویہ کے متعلق، سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے متعلق باتیں کریں، حضرت عمر بن عاص کے متعلق باتیں کریں، ہمیں تو اس سے بہتر ہے مر جانا چاہیے کہ اللہ نے جن لوگوں کو پاکیزہ کہا ہم انہیں پلید کہہ رہے ہیں، اللہ نے جنہیں مقدس کہا ہم انہیں برا کہہ رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں نشانی ہے۔ یہاں کئی دجال مرزا محمد علی جیسے پیدا ہو چکے ہیں جو صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں،
اور لوگوں پہ یہ باتیں پھیلاتے ہیں صحابہ کے متعلق، وہ نعوذ باللہ دیانت دار نہیں تھے، جن کو دیانت کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا، اور آج کا ایک بددیانت انسان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ صحابہ دیانت دار نہیں تھے، جبکہ اللہ نے ہمیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے جس طرح وہ لائے تو میں پھر تمہیں ایماندار مانوں گا۔ تو آج ان پہ اعتراض، ان پہ بہتان۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج پیسے کی دوڑ بہت تیزی سے لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پہ ایک زمانہ آ جائے گا لا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ، انسان یہ نہیں سوچے گا جو مال میرے پاس آ رہا ہے یہ حرام ہے یا حلال، بس ایک ہی دن ہونی چاہیے، ایک ہی دن ہوگی کہ مجھے مال ملنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچا جائے گا یہ حرام ہے یا حلال۔ میرے بھائیو، یہ بات سوچیں، جن صحابہ کے متعلق ہم اعتراضات اٹھاتے ہیں ان کی کیفیت کیا تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن آپ نے ایک اپنے غلام سے مکاتبت کی۔ مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ غلام کہتا ہے کہ میں مزدوری کر کے آپ کو پیسے دے دوں گا، آہستہ آہستہ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ تو وہ روزانہ آپ کا غلام مزدوری کرتا، شام کو آ کے آپ کو پیسے دیتا، اور وہ لکھ لیتے اتنے پیسے آ گئے ہیں۔ ایک دن وہ کچھ کھجوریں لے کے آیا، اسی وقت افطاری کا وقت تھا، سیدنا ابو بکر نے کھجور پکڑی، اذان کی آواز آئی، انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے حضرت ابو بکر کی عادت یہ تھی، پہلے پوچھتے یہ پیسے لائے کہاں سے ہو، وہ بتاتا، اگر مطمئن ہوتے تو وہ پیسے لیتے، وگرنہ نہیں لیتے تھے۔ جب آپ نے وہ افطار کر لیا تو پھر پوچھا یہ کہاں سے لے کے آئے ہوں؟ وہ کہنے لگا جی میں نے جاہلیت کے اندر جب مسلمان نہیں ہوا تھا میں نے کہانت کی تھی، یعنی یہ نجومی جو ہوتے ہیں باتیں بتاتے ہیں، میں نے یہ کہانت کی تھی، ایک خاندان کے لوگوں کو میں نے کہا تمہارے ہاں بیٹا ہوگا تو ان کے ہاں اسی طرح ہو گیا، تو انہوں نے آج مجھے اس کے بدلے میں یہ اب خوشی کے ساتھ دیے ہیں کہ جو تو نے بتایا ہے اسی طرح ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نجومی کی کمائی اور پیشہ ور عورت جو بدکاری کر کے کماتی ہے، ان دونوں کی کمائی رسول اللہ نے برابر کہی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر فوراً گلے میں انگلی ڈال کے نکالنے لگے۔ اب روزہ افطار کیا تھا، پہلا لقمہ وہ آپ کے گلے میں گیا تھا تو وہ واپس نہیں پلٹ رہا تھا، آپ اتنی مشقت کے ساتھ اسے نکالنے لگے۔ اسی اثناء میں بعض لوگ کٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا ابو بکر اللہ آپ پہ رحم کرے، کیوں اپنی جان کے در پہ ہو؟ تو رو پڑے، کہنے لگے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جس نے ایک لقمہ حرام کھایا اور اس لقمے سے جسم کا جو حصہ بنا، جب تک وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا تب تک اسے جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا، میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کون ہے جو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میرے جسم میں کبھی کوئی لقمہ حرام نہیں گیا؟ یا ہم نے اس معاملے میں احتیاط برتی ہو؟ ہم تو جو آتا ہوا ہے لپیٹ جاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے یہ وہ نشانیاں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں جو ہو چکی ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی؟ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کے اعمال کا جواب نہیں دینا ہوگا۔ میں پچھلے جمعے بار بار ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، آپ پھر اس آیت کو پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اللہ قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم ہوا ہوگا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔
اے انسان تجھے تو اللہ نے شعور بخشا۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ دونوں کو زندہ کر کے اسے سینگ دیں گے اور اسے بے سینگ کر کے وہ اسے مارے گی اتنا ہی جتنا اس نے اسے مارا تھا، پھر انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اگر اللہ جانوروں کے درمیان یہ انصاف کرے گا تو ہمیں اپنی ذات کے متعلق سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیا جواب ہوگا۔ اللہ اس سے پہلے ہمیں سمجھنے، سوچنے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔